بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، لیسن نمبر 1 تختی نمبر 1 مکمل ہوا۔ اب یہاں سے تختی نمبر 2 یعنی لیسن نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے الفاظ کو۔ اب تک ہم نے مفردات پڑھا تھا۔ مفرد کہتے ہیں تنہا لفظ کو، جیسے الف، با، تا، یہ سنگل الگ الگ ورڈز کو مفردات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حروف۔ اب یہاں پر لیسن نمبر 2 یعنی تختی نمبر 2 کے اندر مرکبات کا بیان آ رہا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے پڑھا تھا الف، با، تا، اب وہاں وہ الگ الگ تھے، اب یہاں پر ان کو ملا کر پیش کیا گیا ہے۔ ابتداً ترتیب 2 حروفوں کی رہے گی، اس کے بعد 3 حروف، اس کے بعد پھر 4 5 کی مثالیں آئیں گی۔ الف، لام، لام، الف۔ اب ہم نے پچھلے حروفوں کی شکلوں کے اندر پڑھ کے آیا تھا، الف کی 2 شکلیں تھیں، الف کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ لال رنگ کیا ہوا لام ہے اور یہ الف ہے۔ جب اس کو ملا دیا جاتا ہے لام کے ساتھ تو یہ اس طرح بن جاتا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ لام، الف، لام کو کھینچ کر پڑھنا ہے اور الف کو جلدی پڑھنا ہے۔ جیم، الف، یہ جیم کی اتنی شکل، جیم کو کسی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس کی شکل آدھی ہو جاتی ہے، جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلر آدھا جیم ہے اور اس کے بعد بلیک کلر والا الف۔ جیم، الف، لام، الف۔ اس میں 2 کلرز کو 2 حروف کو الگ الگ کلرز کے اندر یہ کیا گیا تاکہ سمجھنے کے اندر سہولت ہو سکے۔ میم، الف، لام، الف، با، الف۔ الف کو جلدی پڑھنا ہے اور دیگر جو حروف کا جو مخرج ہے جن کو کھینچنا ہے ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، جن کو جلدی پڑھنا ہے ان کو جلدی پڑھنا ہے۔ الف کو تو ہمیشہ جلدی ہی پڑھنا ہے، الا یہ کہ حروف مدہ وغیرہ کا قاعدہ۔ لام، الف، لام، جیم۔ اب دیکھیے آپ، لام کی آدھی شکل ہے، جیم کی آدھی شکل ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے لام، جیم، لام، الف، لام، با، لام، الف، با، لام، با، کاف، کاف، کاف۔ یہ 3 شکلوں سے بھی کاف استعمال ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے۔ آگے ان کو مرکبات یعنی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر پیش کیا جائے گا تاکہ سمجھنے میں یہ ہو سکے۔ کاف، با، کاف، تا۔ اب یہاں دیکھیے کاف کو یہاں پر کیسے استعمال کیا ہے، جیسے یہاں پر کاف ہے، اس کو کاف کو آدھا کر دیا گیا اور با کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اب یہ کاف ہے اور یہاں پر اس کی مثال آ گئی۔ جتنے کاف ہیں یہاں سب کے سب استعمال کیے گئے ہیں، جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں، یہ کاف دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، فا، با، تا، ثا، نون، یا۔ اب یہاں پر ان کو بھی حروف کے ساتھ دیگر ملایا گیا ہے۔ با، الف، تا، الف، ثا، الف، نون، الف، یا، الف، با، سین، یا، سین۔
نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا۔ یہ تو رہا سبق۔ اب اس کی مشق کریں اور اس کو جیسے تلفظ کے ساتھ کہا گیا ہے اس کی بھی مشق کریں، اور ایسا ہو جائے کہ یہ دونوں سیم ہو جائے، یعنی ہمارا پڑھنا اور اس سبق کا پڑھنا، دونوں کا پروناؤنسیشن، دونوں کی آواز ایک جیسی ہو جائے، اتنی مشق کریں۔ اب رہا دوسرا سبق کہ ہم نے مشق تو کر لی، اب اس کے اندر کچھ اضافی چیزیں اس کی ہم مشق کریں۔ اب جیسے یہ لام الف ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے لام با یہ ہے، اب اس کو ملا کر اگر ہم حرکت دے کر پڑھیں گے، کیونکہ عربی کے اندر حرکات لگائے جاتے ہیں، اعراب لگائے جاتے ہیں، اگر ہم اس پر زبر لگا دیں گے تو یہ کیسے بنے گا؟ لام با زبر لب۔ اب اس کو پھر زیر لگا کے پڑھیں، لام با زیر لب۔ پھر اور کیا بچتا ہے؟ پیش بچتا ہے، لام با پیش لب۔ اس طریقے پر آپ تمام کو لگا کر پڑھیں، اس کے سے آپ کے اندر مہارت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اب یہ لام ہے، لام کو پھر 3 مخرج کے ساتھ، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ، اس کو بھی پڑھیں۔ لام جیم زبر لج، لام جیم زیر لج، لام جیم پیش لج۔ اعراب جو 3 ہوتے ہیں، رفع نصب جر، یعنی زبر زیر پیش، ان تینوں کو حرکت لگا کر ہم سب کو پڑھتے جائیں۔ اب دیکھیے کاف با ہے، اب اس کو حرکت لگا کر پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ کاف با زبر کب۔ اور ایک بات یہاں پر ایک یاد رکھیں، با کے اوپر اگر ہم جزم دیں گے، جیسے ہم پچھلے والے حرف سے اس کو ملا رہے ہیں، کاف با زبر پڑھ رہے ہیں، کاف سے با کو ملا رہے ہیں، تو ایسے 5 حرف ہیں جن کو اگر کسی کے ساتھ ملا کر پڑھا جا رہا ہے، یعنی جس کے اوپر جزم آ رہا ہو، پچھلے والے حرف سے جن کو ملا کر پڑھا جا رہا ہو، جیسے یہ 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال، اگر ان کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ایک قاعدہ ذہن میں یہ رکھیں کہ ان کو پڑھنے کے وقت ان کے آخر کے اندر ری ساؤنڈ ہوتا ہے، با کے اندر یہاں پر آپ دیکھیے کاف با زبر کب، کب ایک آواز کے ساتھ ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ 2 آواز کے ساتھ، کاف با زبر کب، اس طریقے سے۔ کاف تا زبر کت، کاف تا زیر کت، کاف تا پیش کت۔ اگر تا کے اوپر بھی ہم حرکت لگا کر پڑھیں تو اور اچھا ہوگا، کاف زبر کا، تا زبر تا، کتا، کاف زیر کی، تا زیر تی، کی تی۔ اس طریقے پر ہم پورے مشق لگا کر اگر پڑھتے جائیں تو اس کے سلسلے میں اور زیادہ ہمارے اندر مہارت پیدا ہوگی۔